ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة سید الایام وافضلها عند اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سید الایام فرمایا ہے، سید الایام بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں انہی میں سے کوئی سردار پیدا کیا ہوتا ہے، جیسے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے، ادیان میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو وہ مرتبہ اور منزلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا ہے۔ مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سید الشہور بنایا ہے، راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے اور دنوں میں سب سے افضل ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ تو جب یہ دنوں میں سب سے افضل ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن میں کوئی کمال ہے، اس دن کی کوئی عظمت ہے، کوئی شان ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کمال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان 6 دنوں میں سردار دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک تو جمعہ کہتے ہیں جمع ہونے کو، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ایک ایسا مذہب اور دین اسلام میں نماز کو ایسی عبادت بنایا ہے کہ جس میں 5 وقت لوگ اکٹھے ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ محلے کے لوگ دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے حالات جانیں، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کہاں تھا، اس کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ بیمار ہے، تو سارے اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر نئی نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ہفتے میں ایک دن بڑا اجتماع ہوتا ہے، شہر کے لوگ، دور کے لوگ بھی آ کر ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس سے روزانہ ملاقات نہیں ہوتی ان سے جمعے میں ایک مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے، جمعے میں ایک مرتبہ ان کے حالات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جمعے میں ایک مرتبہ سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں۔ تو اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، انفرادیت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اکٹھا ہونے کو پسند کرتا ہے، اسلام جوڑ کو پسند کرتا ہے، توڑ کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے کہ اس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اس کو پہلے یوم العروبہ کہتے تھے، اسلام سے پہلے اس کا نام
یوم عروبہ تھا. عروبہ کہتے ہیں پیار کرنے والی, محبت کرنے والی, یا اس عورت کو بھی عرب عروبہ کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, انہوں نے یوم العروبہ کا دن کا نام جو ہے وہ جمعہ رکھ لیا. سب سے پہلے جمعے کو جمعے کا نام دینے والے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب جمعے کا مقصد کیا ہے؟ جمع ہونا, اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, ایک جگہ اکٹھے ہونا, اجتماع بنانا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جمعہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے. جمعہ ایسی مسجد میں ہو کہ جہاں پہ دیکھیں, ایک ہے فرض نماز 5 وقتہ, وہ اپنے محلے کے قریب, جو آپ کے سب سے قریب مسجد ہے اس میں جا کے پڑھنی چاہیے. اور جمعہ جو ہے وہ جامع مسجد میں جا کے, جس طرح یہ مسجد بھی جامع مسجد ہے, اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو 5 وقت نماز کے لیے نہیں آتے, وہ اپنے اپنے قریب مساجد میں نماز پڑھتے ہیں, جمعہ کی نماز یہاں پڑھنے آ جاتے ہیں. اور پھر تیسرا ایک عید کا اجتماع ہوتا ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے بارے میں تو اسلام کہتا ہے کہ مسجد سے بھی باہر نکل کر عیدگاہ مسجد کے علاوہ کی جگہ کو کہتے ہیں, جو بڑا وسیع و عریض میدان ہو. اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو کے عید کی نماز ادا کریں, بجائے اس کے کہ ہر محلہ, ہر کونا شہر کا, ہر گلی محلہ اپنی اپنی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کریں. بلکہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہو, بڑا میدان ہو, وسیع میدان میں نکل کر. اسی لیے ہمارے آج بھی بڑے جو ہمارے علماء ہیں یا بڑے شہروں میں, وہاں پہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ 5 وقت بھی اکٹھے ہو اہل محلہ, پھر محلے سے باہر کے لوگ بھی جمعے کے دن اکٹھے ہوں, پھر پورا شہر جو ہے وہ عید کی نماز میں اکٹھے ہوں. تو جمعے کو اسی لیے جمعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام جمعہ رکھا. اس کا نام پہلے عروبہ تھا, جمعہ رکھا کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے. جمعہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکا تھا. جمعے کی نماز جو ہے وہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی, لیکن چونکہ وہاں پہ کفار و مشرکین کی طرف سے سختیاں اور پابندیاں تھیں, تو مکہ مکرمہ میں کوئی جمعہ ادا نہیں ہوا. مکہ میں کوئی جمعہ ادا نہیں ہوا. ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے, قباء ایک جگہ کا نام ہے, جب وہاں پہنچے اور وہاں پہ کچھ دن گزارے اور وہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد ڈالی, مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. اور جب اس سے آگے بڑھے تو جمعے کا دن بھی تھا اور جمعے کا وقت بھی تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا. بنو سالم کا جو علاقہ تھا وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمعہ پڑھانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ پڑھایا تھا, جس میں 40 افراد شریک ہوئے تھے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا. اور بعض لوگ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. واقع یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ داعی تھے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی تھی کہ جمعہ کی نماز اتنی رکعت ادا کرنی ہے, لیکن جماعت جو ہے نماز کی امامت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی. تو اسلام کا سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا, اور اس میں 40 افراد شریک تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جمعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا وہ ہجرت کے سفر میں ہی پڑھایا تھا,
جب قبا سے آگے نکلے بنو سالم کے قبیلے میں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ تو اسلام میں جمعے کو بہت بڑی عزت اور شان حاصل ہے۔ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ جب یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو ساتھ ایک یہودی بیٹھے تھے، اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے، یعنی اتنی بڑی آیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا، دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اتنی بڑی عظیم الشان آیت، آپ کا دین مکمل ہو کے آ گیا تو بڑی خوشی کا دن۔ تو اگر ہمارے پاس یہ آیت آتی، جس دن آتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا یوم عرفہ، جب حاجی عرفات جاتے ہیں ذوالحجہ کی 9 ذوالحجہ، تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دن دو عیدیں تھیں، جمعے کا دن بھی تھا، یوم عرفہ بھی تھا۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کو عید کا دن فرما رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جس کو ہم بڑی لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں۔ وہی چند منٹ کی نماز جمعہ کے لیے آنا، نماز جمعہ پڑھ کے بس چلے جانا۔ اگر جمعے کی صحیح معنی میں فضیلت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جمعے کے دن کسی سے ملاقات بھی نہ کریں کہ جمعے کے دن میں کسی سے ملاقات نہیں۔ ایسے اکابر ہمارے گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ملاقات نہیں ہوگی، جمعے کے دن صرف اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، عبادت کا دن ہے، تو ہم اس دن کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور ہماری تمام مصروفیات جمعے کے دن بھی وہی ہوتی ہیں جو سارا ہفتہ چل رہی ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن نماز کے لیے آنا، جلدی نماز پڑھ کے اور سنتیں پڑھے بغیر نکل جانا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس میں جو بندہ جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ یہ جمعے کا کمال ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ وقت کیا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو نماز کے ختم ہونے تک یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا 2 خطبوں کے دوران جب امام بیٹھتے ہیں اس وقت دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ویسے زبان سے یا دل میں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، اس جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں وہ وقت آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول فرماتے۔ تو ایسے حضرات ہیں جو جمعے کے دن عصر کے بعد بیٹھ کر مغرب تک وہ دعائیں ہی مانگتے ہیں، گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، وہ دعائیں ہی مانگتے ہیں کہ دعا مانگتے مانگتے وہ گھڑی تو آ جائے گی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے۔ تو جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی عظمت عطا کی ہے۔ اور جمعے کے دن چند آداب ہیں جمعے کے۔ جمعے کے دن غسل کیسے سنت ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غسل واجب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور جمعے کا غسل جب جمعہ فرض ہوا اور مدینہ منورہ میں جمعہ جاری ہوا تو لوگ کوئی کام کر رہے، کھیتی باڑی کر رہے، وہیں سے آ کے جمعے میں شامل ہو گیا۔
کوئی مزدوری کر رہا ہے وہیں سے آ کے جمعے میں شامل ہوا، تو چونکہ نہائے نہیں تھے، پسینہ ہوتا تھا، تو لوگوں کو عجیب قسم کی تکلیف ہونے لگ گئی، کیونکہ مسجد نبوی میں جب سب اکٹھے ہو جاتے جمعے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ کوئی بھی بغیر غسل کے نہ آئے، آئندہ جو غسل نہیں کرے گا وہ مسجد میں نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اگر جمعے کے دن تم غسل کر کے آؤ نا تو کیا ہی اچھا ہے، بس اتنا فرمایا کہ اگر تم جمعے کے دن غسل کر کے نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد نبوی میں آؤ تو کیا ہی اچھا ہو۔ یعنی ایک قسم کی خواہش کا اظہار ہے، حکم نہیں ہے، خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ پھر کبھی کوئی صحابی بغیر غسل کے جمعہ پڑھنے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف، آج تو کہیں گے نا کہ کوئی غسل کے بغیر، یا میں کہوں کہ سفید کپڑے کے بغیر کوئی جمعہ پڑھنے نہ آئے تو کتنے لوگ کھڑے ہیں جی بھئی اس میں کون سی پابندی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں ہے؟ یا اس دور میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کر کے، بھئی کل تو غسل اگر کر کے آئے تو اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی اے سی سے اٹھ کے آ جائے، اس کو کوئی پسینہ نہیں ہے، کیا وہ بھی غسل کرے گا؟ یعنی 100 باتیں اس میں نکالیں گے اور 100 قسم کے اعتراضات جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے۔ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور کس وقت نہانا ہے، کیسے نہانا ہے۔ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم جمعے کے دن غسل کر کے آتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے بعد کبھی کوئی صحابی بغیر غسل کے جمعہ پڑھنے نہیں آئے۔ تو جمعہ کا سب سے پہلا ادب، احترام، وہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے، پاک صاف بدن کے ساتھ آیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ پاک صاف کپڑے پہن کے آیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ مسواک کر کے آیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ عطر خوشبو لگا کے آیا جائے۔ پانچویں نمبر پہ مسجد میں سب سے پہلے آیا جائے۔ مسجد میں سب سے پہلے آنے میں بڑا کمال ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، 1:30 بجے جمعہ ہے، 1:30 پہ جمعہ نماز ہوتی ہے، بٹ ٹائم دیکھتے ہیں وہاں فارغ بیٹھے ہوں گے، اپنے گھروں میں دکانوں میں فارغ بیٹھے ہوں گے، ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز کا ٹائم 1:30 بجے، تو بس جیسی ٹائم ہونے لگے جماعت کا جلدی بھاگ کے آئیں گے۔ حالانکہ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اذا نودی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کبھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں۔ جب کوئی زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ عبادت بندوں کو عطا فرماتے ہیں، کوئی بہترین کلام فرماتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں مجھ پر، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، ندا، یہاں ندا سے مراد اذان ہے، کہ جب جمعے کی اذان دی جائے، جمعے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے زمانوں میں ایک اذان ہوا کرتی تھی، وہی جو خطبوں سے پہلے امام کے سامنے اذان ہوتی، وہ ایک اذان تھی۔ دوسری اذان جو اس سے پہلے ہوتی ہے، زوال کے بعد جماعت سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے، آپ بھی سنتے ہیں، اذانیں پہلے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اذان، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، کیونکہ ان 3 زمانوں میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت جمعہ ہوتا ہے، اس وقت اذان ہوتی ہے، تو اذان سے پہلے وہ سارے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اب جو دوسری اذان ہوتی ہے امام کے سامنے، وہ تو جیسے ہی ہوتی ہے فوراً خطبے شروع ہو جاتے ہیں، اب خطبے کا سننا بھی ضروری ہے، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ بھاگ کے نہیں آ سکتے کہ اذان ہو رہی ہے تو فوراً وضو کر کے بھاگ کے خطبے اور نماز میں شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ وسیع ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، مسجد سے دور گھر بن گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ ضرورت محسوس کی کہ جمعے کی اذان سے پہلے بھی ایک اذان دی جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اب جمعے کی اذان کے لیے وقت تھوڑا ہے، وہ نہا دھو کے غسل کر کے پاک صاف ہو کے مسجد میں آ جائیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ تو خلفاء راشدین نے جو کام جاری کیا ہے وہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت فرمایا ہے، اور فرمایا بھی ہے ساتھ کہ ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ مدینہ منورہ وسیع ہو گیا، مدینہ کا جو شہر ہے وہ وسیع ہو گیا، لوگوں کے گھر ذرا دور ہو گئے، اب جیسے ہی امام کے سامنے خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے تو لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ایک اذان جاری کر دی، جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کو۔ تو جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک الارم ہوتی ہے، جس طرح ہم نے کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے الارم کی اس وقت میں نے اٹھنا ہے، تو وہ پہلی اذان ہمارے لیے الارم ہوتی ہے کہ بس اب چھوڑو کام کاج سارا کچھ، اب تیاری کرو، غسل کرو، کیونکہ غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور مسجد تک جاتے جاتے دوسری اذان کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو دوسری اذان جیسی ہو جائے اس کے بعد خطبے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آنا بھی نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو زوال کے بعد کچھ فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر اپنے دفتر، اپنے رجسٹر کھول کے نام لکھنا شروع کر دیتے۔ جو پہلے آیا، یعنی ایک حدیث میں کہ 70 تک بندوں، جو پہلے 70 بندے آتے ہیں ان کے نام لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا رجسٹر بند کر کے وہ فرشتے بھی ان صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ بندہ جو ہمیشہ نماز جمعہ کے لیے آتا تھا وہ نہیں آیا، تو وہ فرشتے باقاعدہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، حدیث ہے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آج نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ دوسرا کہتا ہے واللہ عالم۔ تو یہ دونوں پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اگر وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تو یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ اگر وہ عیالدار ہے، مسکین ہے، فقیر ہے اور رزق کی تلاش اور تنگی کی وجہ سے مجبورن نہیں آیا تو یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ اگر وہ بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے نہیں آیا تو یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ تو جو جمعہ کے لیے باقاعدہ آتا ہے وہ فرشتوں کی نظر میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم الشان نماز ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ فرشتے بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیشہ نماز کے لیے وقت پہ پہنچتا ہے، آج نہیں آیا، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن ٹائم دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بیان شروع ہوتا ہے، بیان کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز تک نماز ہی میں ہے۔ اس حدیث کے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس گھڑی کے بارے میں جب فرمایا، اس ساعت کے بارے میں کہ جس میں جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دن جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ تو ایک صحابی نے اعتراض کیا ان پر کہ ایسا نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز میں کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو، نماز میں دعائیں مانگ رہا ہو۔ تو جب سورج غروب ہو رہا اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، اس وقت تو عصر کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہو وہ بھی نماز ہی میں ہے؟ جس طرح نماز میں انسان کو اجر مل رہا ہوتا ہے، وہ ایک عظیم عبادت میں لگا ہوا ہے، تو جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا کہ وہ نماز ہی کے اندر ہے۔ تو اگر آپ 1 بجے یہاں تشریف لے آئیں، 1 بجے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے کس غرض سے ہیں؟
ظاہر ہے نماز کی نیت سے آئے, نماز جمعہ کی نیت سے آئے. تو نماز جمعہ کے لیے جو آیا ہے اور نماز کے لیے آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, تو وہ نماز ہی کے اندر ہے. اور جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں, بس دل میں بھی آ جائے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تاکہ مسجد میں نماز کا ثواب بھی ملتا رہے. اعتکاف میں نفلی ثواب تو 1 منٹ کا بھی ہے, 10 دن کا بھی ہے, جتنے دن. تو یہ جو نماز کے لیے بر وقت پہنچنا, یہ بندہ پھر فرشتوں کی نظر میں آتا ہے. پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر کبھی خدا نخواست بندہ کوئی سفر پہ چلا جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر کبھی کمی کوتاہی آئے تو وہی فرشتے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو نورانی مخلوق آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. جس طرح کوئی بندہ کسی سے کوئی طمع ہو تو اس کے پروگراموں میں اس کے پاس اکثر جاتا ہے اور اس کی نظر میں آتا ہے کہ میں آیا ہوں, آپ نے بلائے تھے نا سب کو, میں آیا ہوں, میں آیا تھا. تو بار بار نظر میں آنے سے کیا ہوتا ہے, وہ بندہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ روزانہ آپ بڑے پابندی سے آتے ہیں. تو پابندی سے آنے والا فرشتوں کی نظر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ, جب ندا آئے, اے مومنو جب ندا آئے, اذان ہو یوم الجمعہ, جمعہ کی, فسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. سایہ کہتے ہیں تیز چلنے کو. اب یہاں پہ مفسرین نے اس میں کافی اقوال ہیں. اکثر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جمعے کی تیاری شروع کر دو, جمعے کے لیے عقلاً اور عملاً چلنا شروع کر دو. یہ نہیں کہ بھاگنا. جب جماعت کھڑی ہو تو جماعت کے لیے بھاگ کے آنا منع ہے. بعض لوگ رکعت کے نکلنے کے ڈر سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, یہ منع ہے شریعت میں. فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ جماعت میں کھڑے لوگ اضطراب کا شکار نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ کون دوڑ رہا ہے, کیوں دوڑ رہا ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تلاوت ختم ہو رہی ہے اور رکوع میں جانے لگتے ہیں تو کوئی بندہ جب قریب, وہ دوڑ کے آ رہا ہوتا ہے, دوڑ کے آتا ہے تاکہ وہ رکعت میں نہ, رکعت اگر چھوٹ بھی جائے خیر ہے, اتنی فکر تھی تو پہلے آتے. اب جب آ رہے ہیں تو بڑے سکون اطمینان کے ساتھ, بڑے عزت اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں, دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نہیں جانا. تو یہاں اسی لیے سایہ میں دوڑنے سے منع کیا گیا کہ دوڑنا نہیں ہے, عزت اور وقار کے ساتھ آنا ہے مسجد میں. لیکن جیسے ہی ندا آئے تو بس اب آپ میں حرکت آنی چاہیے. یعنی کہ اذان ہو گئی چلے جائیں گے, اب آپ میں حرکت آنی چاہیے. اب اس کے لیے تیاری شروع ہونی چاہیے. پہلی اذان ہو تو پہ تیاری, دوسری اذان ہو تو آپ کو مسجد میں تیار ہونا چاہیے, بیٹھے ہونے چاہیے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, بیع چھوڑ دو. بیع کہتے ہیں بیچنے کو, شراء کہتے ہیں خریدنے کو. تو قرآن نے کیا کیا, بیچنا چھوڑ دو. تو کیا مطلب ہے, خریدنا جائز ہے؟ نہیں, اس قرآن ایسا جامع کلام ہے, ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے جس میں نہ ایک لفظ کی زیادتی ہے نہ کمی ہے. آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں, اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, تو جب وہ بند ہو جائے آپ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. تو اسلام نے کہا کہ بیچنا چھوڑ دو. بیچنا چھوڑ دیا, دکانیں بند ہو گئیں, تو خریدنے والا خود مسجد میں آ جائے گا. وہ کہاں سے خریدے گا؟ یعنی کہ یہ نہیں کہ بیچنا منع ہے خریدنا جائز ہے. جب بیچنا منع ہے تو خریدنا بھی منع ہے. صرف بیع کہا, لیکن ہر کاروبار, ہر بیٹھک, ہر مجلس, ہر کام منع ہے. وذروا البیع, بیع پھر صرف کیوں کہا, صرف فروخت کرنا کیوں کہا؟ کیونکہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت جس کی وجہ سے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو, وہ اپنے اشیاء کو فروخت کرنا, وہ خرید و فروخت کاروبار ہے. گپ شپ سے بندہ جلدی اٹھ سکتا ہے, نیند سے بندہ اٹھ سکتا ہے, ویسے لیٹا ہوا ہے اٹھ سکتا ہے, لیکن کام کاج خرید و فروخت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو چھوڑتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسلام نے وہ بڑی چیز سے منع کر دیا کہ بیچنا چھوڑ دو. وذروا البیع, بیع چھوڑ دو, دکان بند کر دو, کام چھوڑ دو. جب آپ بند کریں گے تو خریدنے والا بھی رک جائے گا,
وہ کہے گا کہ جمعے کے دن اتنے بجے فلاں دکان بند ہو جاتی ہے، لہٰذا میں جمعے کے دن سے اس سے پہلے خرید لوں یا جمعے کے بعد خریدوں گا۔ وذر البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ اسی لیے قرآن میں جب حکم آ جائے کہ کرو تو وہ فرض ہوتا ہے، قرآن میں جب منع آتا ہے کہ نہ کرو وہ حرام ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز ہونے تک بیع و شراء حرام ہے، منع ہے، قرآن نے منع کر دیا، وذر البیع، بیع چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اے مومنو جب اذان آئے نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، اللہ کے ذکر سے یہاں جمعہ مراد ہے۔ وذر البیع، بیع چھوڑ دو، کام کاج، بزنس، کاروبار، مزدوری، دیہاڑی سب چھوڑ دو، جاؤ مسجد میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ جو نہیں سمجھتا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے بھی نہیں سمجھا، اور جو سمجھتا ہے وہ 14 صدیاں بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو جمعے کے دن ایک تو بروقت آیا کریں، 1 بجے تشریف لایا کریں۔ دوسرا، جمعے کے دن لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آیا کریں، پہلے کوشش کریں کہ آگے جہاں بھی صف خالی ہو اس خالی جگہ میں بیٹھا کریں۔ اور تیسری چیز، مسجد کے اندر بات چیت کرنا، صحابہ اتنا اس سے پرہیز کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 شخص طائف سے آئے تھے، طائف دور ہے مدینہ منورہ سے، وہاں سے آئے تھے اور مسجد میں باتیں کرتے کرتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور ایک صحابی سے ایسے نہیں کہا کہ ان کو بلاؤ، ایسے کنکر اٹھایا اور ایسے پھینکا۔ جب وہ متوجہ ہوئے اور ان کو کہا کہ وہ 2 بندوں کو ادھر بلاؤ، مسجد میں اونچی آواز سے کسی کو آواز نہیں دی۔ ایک تو بیان ہے، خطاب ہے، نعت ہے، تلاوت ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، لیکن آپس کی بات چیت اتنی زور سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان 2 شخصوں کو لایا گیا اور کہا کہ کہاں سے ہو؟ کہا کہ طائف سے۔ کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، تم مسجد میں بیٹھ کے زور زور سے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، خطبہ ہو رہا تھا، وہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہی تھی، یہاں پہ نماز ہو رہی، اقامت کے دوران پھر کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں جو 2 بندے کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہمیں آوازیں آتی ہیں، یہاں اقامت ہو رہی ہوتی ہیں، پیچھے 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیر دیا دعا ہو گئی، باتیں اور شور شرابہ، ایک تو بچے ہیں لیکن بڑوں کی آواز تو سمجھ آتی ہے، بڑوں کی آواز بھی آتی ہیں، بڑے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی بے ادبی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔